اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العلي العظيم. ایک صلوات اچھے اچھے کلام آپ سن رہے ہیں کافی دیر سے. میں چاہتا ہوں کہ وہ ربط قائم رہے. تو دو شعر پڑھ دیتے پھر بات آگے تاکہ وہ تسلسل ٹوٹے نہیں. تسلسل کرتا ہے غدیر خون کے حوالے سے. اے میرے صاحب قلم کیا تجھے یہ پتا نہیں. مورخین جنہوں نے گڑبڑیں کی ہیں نا تاریخوں میں مورخین کے نام سیرت نگار مورخ نگار اور پتہ نہیں کون سے نگار تو صاحب علم کے لیے ہے یہ. اے میرے صاحب قلم کیا تجھے یہ پتا نہیں بدر سے تا غدیر خم فصل ہے فاصلہ نہیں. تو کیا کھلے عقدۂ حکمت ملا تجھ پہ کھلے تو کیا کھلے. تو نے غدیر خم کا باب لکھ تو دیا پڑھا نہیں. میرے صاحب قلم کیا تجھے یہ پتا نہیں بدر سے تا غدیر خم فصل ہے فاصلہ نہیں. رخدۂ حکمت بلا تجھ پہ کھلے تو کیا کھلے. تم نے غدیر خم کا باب لکھ تو دیا پڑھا نہیں. صلوات بے محمد علیہ اب ذرا تشریح کرتے ہیں کہ کہاں کہاں لکھا گیا پڑھا نہیں گیا. پڑھا نہیں گیا تو سمجھا بھی نہیں گیا. پڑھائی نہیں تو سمجھ میں کہاں سے آئے گا. ایک مسئلہ ہم نے دن میں بہت سارے لوگ ہیں جو دن میں ہماری مجلس میں وہاں موجود تھے. ہم نے وعدہ کیا تھا کیونکہ مجلس کا وقت محدود تھا موضوع بھی الگ تھا حدیث ہوتا نہیں. تو ہم نے اشارہ کیا تھا کہ ہم رات کو جب یہاں آئیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو یہاں آ کے اس سوالات کے جواب دے دیں گے. بچوں کے بھی کام آئے گا بڑوں کے کام آئے گا سب کے. کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ آج کل حالات آپ جان رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ایک سے ایک لگا ہوا ہے. ترانیوں میں ایک سے ایک اعتراض کر رہے کہ مفتی نے ایک اعتراض کیا اور ایک چینل پہ بیٹھ کے کیا. مجھے میں اس پروگرام میں نہیں تھا لیکن بہرحال میں اس کا جواب ریکارڈ کرا دیا. جہاں تھے وہاں جواب بھی دے دیا لیکن وہاں رکھا ہی نہیں. اس نے ایک اعتراض دیکھا یہ کون سی اہم بات نہیں ہے. یہ جو غدیر کا اعلان ہے یہ جو اعتراضات ان کے جوابات کیونکہ صبح شام ہمارے بچوں کا واسطہ جوانوں کا واسطہ بڑوں کا واسطہ دکان میں بازار میں اسکول میں کالج میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہے نا ان سوالات. اچھا تو ان سوالات کے جواب کون دے گا. ممبر سے دیے جائیں گے نا. یہ بات پہلا سبق سمجھ لیجیے کہ معذرت کے ساتھ آپ مجھے بہتر جانتے ہیں. میں کوئی ہوا کی باتیں خواب کے خیال کی باتیں نہیں کرتا. میں تو سامنے کی باتیں کرتا ہوں جو دیکھتا ہوں وہ بات کرتا ہوں جو آپ دیکھتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے ہمارے یہاں وہ ہمارے خوش ہونے کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن دوسروں پر دلیل نہیں بنتا. دوسروں پر حجت نہیں ہے نا. وہ آپ کو کہہ رہا ہے آپ کیا لکھا ہے آپ کیا لکھا ہے آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کہتے رہیے. کون روک رہا ہے. جیسے ان کو کوئی نہیں روک سکتا کچھ بھی بکتے رہے کچھ بھی کہتے رہے. جب تک تاریخیں نہیں پتا تھی آج پتہ نہیں کہاں سے نکال کے یہاں بھی کمال علی کے ذکر کا ہی ہے. محبت ان سے نہیں ہے بغض علی سے ہے. وہ خود کہتے ہیں ہم تو ان کو جلانے کے لیے ذکر کرتے تو معلوم ہو گیا نا کہ تم ہمیں جلانے کے لیے ذکر کرتے ان سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. اور ہم جو ذکر کرتے ہیں وہ عشق کے تحت کرتے ہیں. ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. کوئی جلتا ہے تو جلے
کر رہے ہوتے پھر ہم کرتے تو ضد تھی نا. ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کس کی ضد ہے کس کی ضد نہیں ہے. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ عیدوں میں ہماری بڑی عید عید غدیرہ ہے. یہ میں نے مقدمہ بنایا تاکہ آپ کی توجہات کو حاصل کر سکوں. اب آئیے تو مفتہ بیٹھا ہے اعتراض کر رہا ہے کون سی آپ بات. اللہ کے رسول نے پتہ نہیں کس کس کے لیے کیا کہا, یہ بھلا کر چھوڑے گا یہ کہا. علی کے لیے بھی کئی مقامات پہ کہا بھائی ہاں میرا بھائی ہے ہارون کے بندے میں ہر حدیث کو ڈیگریڈ کر کے پڑھتا گیا. اس کا کہتا ہے کہ اگر یہ اتنا اہم ہوتا, اب اعتراض کہ اگر یہ اتنی اہم بات تھی, علی کی ولایت کا اعلان اتنا اہم مسئلہ تھا, تو حج کے خطبے میں کیوں نہیں بیان کیا؟ اپنے خیال میں بڑی دور کی کوڑی لایا. کہتے ہیں اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچ, بڑی دور کی کوڑی لایا. اس سے ضروری ہے نا وہ بچے ابتدال کرتے ہیں. تو یہ بات اب ہمیں اچھی نہیں لگتی. ہمارے بچپن میں ممبر سے اتنا کچھ دے دیا جاتا تھا کہ تو اسکول میں کچھ بھی پڑھاتا رہے, کسی کے بارے میں پڑھاتا رہے, ہمارے بچوں پہ کوئی اثر ہوتا ہی نہیں. امتحان میں پاس کرنے کے لیے ٹھیک ہے لکھ دو بھائی. تو جب ہم بالکل ہی چھوٹے تھے تو ایک سبق پڑھ کے اپنا دلوں بھائی یہ کیا کہہ رہے تھے, بوٹا یہ کیا ہے, فضائل بیان ربا نے کہا تو امتحان میں پاس ہو جا باقی چھوڑ. اصلی بات یا گھر میں پتہ چل جاتی تھی یا ممبر کوئی علماء بیٹھتے تھے, وہ کیا قیامت کے علماء حافظ کی فائز صاحب علامہ رشید قرآنی صاحب جیسے اور سید محمد دہلوی صاحب جیسے لوگ نام گنتے چلے گاؤ. اب وہ نام ہی رہ گئے, بس کیا بتائیں, یادیں رہ گئی. ہم تو بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے جب ان کو سنا کرتے تھے. اب ہوا کیا کہ سماعت اتنی عام ہو گئی, کمزور ہو گئی, نچلی سطح پہ آ گئی کہ جب تک کھل کے بیان نہ کرو گے کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا. اشارے اوپر سے گزر جاتے ہیں. نہیں, واپس آئیے نا وہ ماحول, مزہ آئے گا سننے کا. معلوم ہو کہ ہاں بھائی ان کے بچوں کا شعور کہاں تک ہے نا. تو اب وہ جواب تو یہاں سے دینا ہے نا. یہاں پہ کیسے لوگ ہونے چاہیے کہ جواب تو دے سکے اعتراضات کا جیسے پہلے ہوتا تھا. بھئی آپ اپنی تعریف اپنے منہ سے کیے جائیے. تو جواب کون سا, دلیل کون سی حجت ہوتی ہے جس کو دوسرا بھی قبول کرے, یعنی اس کے بعد بھاگنے کا راستہ نہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی بہار الانوار میں لکھا ہے ہمیں کیا پتا, آپ کی سفینۃ البحار میں لکھا ہے ہم تو نہیں مانتے, آپ کی اصول کافی میں لکھا ہے ہم تو نہیں مانتے, یہی ہے نا. آپ کے مسائل الشیعہ میں لکھا ہے ہم تو نہیں مانتے. اچھا نامان ابھی منواتے تجھ سے, صلوات بھیجیے محمد آل محمد. بھائی اعتراض کیا ہے, اور آپ نے اپنے خیال میں بہت بڑا دین مار دیا. اگر اتنا امپورٹنٹ تھا تو حج کے خطبے میں, مسجد نمرہ میں جو خطبہ ہوا عرفات میں, تو اس میں بیان کرتے سارے حاجی موجود تھے وہاں. یہ خم میں کیوں, آخر میں کیوں, سب سے آخری. وہ سمجھ رہا تھا جس طرح وہ کلاس میں آخری میں بیٹھتا تھا تو آخری والے بالکل فضول ہوتے تھے, تو اس حساب سے سوچتا تھا تو آخری, بالکل آخری. تو سنا میں کیا معلوم, پہلے یہ بتاؤ کہ اعلان علی نے اپنے لیے خود کیا تھا یا رسول نے؟ علی نے خود کہا. میں بولوں آپ سے بھی میرا سوال ہے, علی نے بھئی اعلان نہیں کیا, علی نے نہیں کیا اعلان. یاد رکھنا, علی نے اعلان نہیں کیا. کس نے کیا اعلان؟ اللہ کے رسول نے بتایا پوری دنیا کو کہ یہ مولا ہے. اللہ کے رسول نے, اچھا اللہ کے رسول نے اپنی مرضی سے بتایا, اپنی مرضی سے بتائے گا اللہ کا رسول. اتنا اہم کام اپنی مرضی سے کرے گا نہیں. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. میرا حبیب بات ہی نہیں کرتا بغیر میں, بلکہ میں الٹا کہوں کہ نہ معلوم کتنے مقامات پہ اللہ کے رسول کا دل چاہا ہوگا کہ علی کی مولائیت کا اعلان کرو. بلکہ دیکھیے ایک بات تو طے ہے نا, ایک بات تو طے ہے نا کہ علی روز اول سے مولا ہے یا نہیں ہے نا. ابھی منوا لیں گے, ابھی منوا لیں گے, دلیل دیں گے, اطمینان رکھیں, مولا ہے نا. رسول شیرہ میں اعلان کر دیا ہوگا یہ مولا ہے, نہیں کیا. شب ہجرت ایسا مارکہ دور کوئی سر کر ہی نہیں سکتا تھا. کہاں سکون کی نیند, کہاں گھبراہٹ کے آنسو. ارے بھائی میں
لیکن یقین جانے جتنے دن سے میلاد پڑھ رہا ہوں نا، یہاں معلوم ہونا ہے کہ ہاں جشن پڑھ رہا ہوں. اس میں آپ کی سماعتوں کا کمال ہے. میں بالکل آپ سے بالکل دوستانہ اس کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا مجھے کوئی شوق نہ میرا مزاج ہے نہ میری عادت. آپ جانتے ہیں تو یہاں سے بھی ڈانٹ دیتا ہوں. وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن واقعی مجھے لگ رہا ہے کہ ہاں میں جشن پڑھ رہا ہوں کیونکہ سننے والے بیٹھے ہیں. مزہ آ رہا ہے، مجھے بھی مزہ آ رہا ہے. میرا ارادہ تھا 150 گھنٹے پڑھنے کا، میں 3-4 گھنٹے پڑھا. ٹھیک ہے، مضبوط آگے تو نہیں. ٹھیک ہے جناب. تو شب ہجرت اعلان کر دیا ہوگا. ایسا بڑا اتنا بڑا معرکہ جہاں نفس کا سودا ہو گیا. سودا ہو گیا نا، نفس کا سودا ہو گیا. وہاں اعلان نہیں کی. مواسات میں جب سب ایک دوسرے کے بھائی بن رہے تھے، اپنا بھائی بنایا تھا، وہی اعلان کر دیا. کیا اللہ کا رسول جانتا نہیں کہ یہ مولا ہے نا؟ ارے بدر میں اعلان کر دیا ہوتا جب بڑے بڑے مشرکین خبیثوں کے سر آئے تھے. بھائی ان کو تو خبیث کہہ سکتا ہوں نا، حالانکہ سینے میں سانپ لوٹیں گے کہ ہمارے ابا دادا کو کہہ رہا ہے. لیکن کیا کروں، کہوں گا نا عتبہ ابن ربیعہ تیرا نانا و دادا ہو، میں کیا کروں. بدر میں جہنم میں گیا کہ نہیں گیا؟ رسول نے بشارت دی کہ نہیں دی؟ تو ہمیں بہت سے طریقے آتے ہیں. جاؤ FIR کٹوا کو میرے نانا میں دادا کو کہہ دیا، ہم بھی تیار ہیں. عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، حنظلہ، ولید، جاؤ سب کی بلدیتیں ڈھونڈو کس کے رشتے دار. نام لے رہا ہوں میں. بدر کے مقتولین سب جہنم میں گئے کہ نہیں گئے؟ ایک بدر کے چاہ میں ڈالنے کے بعد اللہ کے رسول نے یہی تو کہا تھا کیسا پایا لا الہ الا اللہ کو. اب چلو جہنم کی آگ میں تو ہمیں کہنا بھی آتا ہے، سنانا بھی آتا ہے. تو جاؤ ڈھونڈو کون تھے یہ عتبہ ربیعہ، کس کس سے ان کا رشتہ کیا تھا، ولید کس کا بیٹا تھا، حنظلہ کس کا بیٹا تھا. جاؤ ڈھونڈو تاریخ میں. لعنت اللہ علیہم اجمعین. یہ بدر میں جو جہنم رسید ہوئے علی کی تلوار کے ہاتھ. بے شک بے شک. ابھی ذوالفقار نہیں آئی. ابھی تو تلوار کا کمال ہے. کیس آپ کو 2 منٹ میں آگے چل کے یاد بتا دیجیے گا. بھول جاؤں وہ بڑا اہم کیس ہے ذوالفقار کرنے کا. خیر جناب، تو وہاں کہہ دیا ہوتا مولا علی. کہا احد میں بڑے احترام سے نہیں. جب اسلامی لشکر نے عقب نشینی اختیار کی، پاکستان میں رہ کے اتنی ڈپلومیٹک لینگویج تو میں نے بھی سیکھی. سیاسی گفتگو. مورخ پاگل ہے، لکھنا فرار ہو گیا. ہر مورخ نے لکھا فرار. میں کہہ رہا ہوں، میں بڑے احترام سے کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت آیا جب لشکر نے عقب نشینی، تھوڑی سی عقب نشینی اختیار. جو 2000 تاریخ میں کون کھڑا تھا؟ وہاں آئی تھی نا ذوالفقار. کب آئی تھی؟ جب 8 تلواریں ٹوٹیاں دی. کتنی ٹوٹی؟ اچھا بات بتائیے، سوال آ گیا میری طرف سے. کیا علی مدینے سے 8 تلواریں لے کے چلے؟ تلوار تھی علی کے بعد تو 8 کہاں سے ٹوٹ گئی؟ اب کیا جواب دیں گے؟ تو سنو 8 تلواروں کا بھی قصہ سن لو. آج علی ایک ہی تلوار لے کر گیا تھا. جب حملہ کرتا تھا کفار کے نظر میں گھستا تھا، واپس نکلتا تھا، اور تلوار خم ہو چکی ہوتی تھی، زانوں پہ سیدھا کرتے تھے علی، ٹوٹ جاتی تھی پھینک دیتے تھے. علی تلوار ساتھ نہیں لائے تھے، وہی پڑی ہوئی تھی تلوار.
تلواریں ٹوٹنے گئے. مشیت یہ بتانا چاہتی ہے کہ ذوالفقار کا کمال نہیں آج تلواروں کے ٹوٹنے میں بتایا. علی کو ذوالفقار کی پرواہ نہیں ہے یا نہیں ہے. کمال ذوالفقار کا نہیں، کمال ان بازوؤں کا ہے جن کے لیے ذوالفقار بھیجی گئی تھی. اسی لیے علی کو ذوالفقار پہ ناز نہیں، ذوالفقار کو اس بات پہ ناز ہے کہ میں علی کے لیے بنی تھی. تو مولائیت کا اعلان ہوا نہیں ہوا کر دیتے ہیں نا. اتنا بڑا مارکہ سر کیا ذوالفقار آ گئی اور کسی کے لیے تو میں کیا بتاؤں کیا بھی نہیں آیا. لیکن چلو ذوالفقار آ گئی. خندق کوئی نہیں نکلنا عمر ابن عبدالوت کے مقابلے پر بلکہ دوسروں کو بھی کرا رہے تھا زیادہ 500 کو اکیلا مار دیتا ہے. جگہ تاری مورل ڈاؤن کرے، لشکر کو مورل ڈاؤن کرے. وہ مسجد میں تھا، ڈاکو نے حملہ کیا. ایک قافلے میں تھا تجارتی، ڈاکو نے حملہ کیا. اس نے جب اس کی ذرا ٹوٹ گئی اس نے اونٹنی کو اٹھا کے ذرا بنا دیا. آگے ذرا پھر لڑ دیا 50 ڈاکو کو مارا. آگے بھاگ گئے. اب جو نکلنے کی ہمت کر رہے تو بیٹھے ہو نہیں. کون نکلا؟ اور نکلا کس نے امر الدوت کے ٹکڑے. کس کا جنازہ ہے جس کی بہن آ کے اس جنازے پہ کہتی ہے نہیں رہوں گی تجھ پہ. اگر ابن عبدالوت کی بہن نے تاریخ میں ڈھونڈے اس کے جنازے کو غور سے دیکھا کہ نہیں رہوں گی تجھ پہ. جب میں نے پوچھا تھا کس نے مارا ہے میرے بھائی، اس نے ابو طالب کے بیٹے علی نے مارا. دیکھتی ہے لاش کو کہتی ہے نہیں رہوں گی. کوئی اور مارتا میں تجھ پہ نوحہ کرتی، تیرا ماتم کرتی، تجھ پہ روتی. لیکن نہیں، تجھے مارنے والا دلیر باپ کا دلیر بیٹا. نہیں رہوں گی کیوں؟ جس نے تجھے مارا ہے وہ مرد ہے، وہ مرد ہے. وہ رجل ہے کیوں؟ اس نے نہ تیرا لباس لوٹا، نہ تیری تلوار لوٹی، نہ تیری زرہ لوٹی، نہ تیرا گھوڑا اٹھا کے لے گیا، نہ تیرا خود اٹھا کے لے گیا. کیوں؟ علی نے مارنے کے بعد اس کی تلوار اس کے پہلو میں رکھ دی تھی. کچھ نہیں اٹھائے گا بیٹا، بھی کچھ پھینکنا واگنا نہیں، کچھ نہیں. خراب ہو جائے گی ساری محفل. ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آگئی بات؟ نہیں رہوں گی کیوں؟ تجھے دلیر نے مارا، تجھے بہادر نے مارا. یہ ہے وہ تعریف جو دشمن کر رہا ہے. یہ وہ تعریف جس کے بھائی کا لاشا پڑا ہے اس کی بہن کر رہی ہے. لاش کیا نہیں لگا نہیں، اگر کوئی اور مارتا لاش کا مسئلہ کرتا، ٹکڑے کرتا، زنا لے جاتا، خود لے جاتا، تلوار لے جاتا. لیکن نہیں، کچھ نہیں لوٹ کے لے گیا. اس کا مطلب دلیر ہے، بہادر ہے. اور اس کی تلوار بھی اس کے سینے کے ساتھ رکھ دی تھی کہ علی لے کر نہیں گئے تھے، کچھ اٹھا کے نہیں لے گئے تھے اس کے پاس. سب وہیں پہ چھوڑ دیا. جنگ فتح ہو گئی. کیوں؟ عمر ابن عبدالوت کے بعد پھر کسی میں ہمت نہیں تھی. خندق عبور کر کے آتے کیوں؟ جانتے تھے بیٹھا ہوا ہے. ان کا جو سب سے بڑا تھا بھیجا تھا نا، سب سے بڑا تھا نا، اس سے بڑا کوئی پہلوان نہیں تھا ان کے پاس. جبھی تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کل کفر اور ادھر ہے کل ایمان. اب یوں کہہ دوں کہ ان کے پاس عمر ابن عبداللہ سے بڑا پہلوان نہیں تھا. اللہ کے رسول کے پاس علی کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا. جنگ ختم ہو گئی، اعلان کر دیا ہم تو مولا نے کیا. خیبر ابھی آپ سوچ رہے 39 دن کی داستان بھی ہو، 40 دن کی داستان بھی ہو. وہاں بھی میں بڑے ادب احترام سے بات کرتا ہوں. 39 دن تک جاتے رہے، احترام سے واپس آتے رہے. جاتے تھے
للکارتے تھے. وہ خیبر کے دروازے کی کھڑکی کھولتا تھا, اپنا بھیانک منہ باہر نکالتا. آنے والا کون, تعارف کراؤ. آنے والا کہتا تھا کوئی نہیں. واپس بڑی عزت سے, بڑے بھاگا کوئی نہیں, واپس واپس آگے عزت احترام سے. وہ آپ کو بھی جانتے تھے مرہم پیچھے نہیں آئے گا, مرہم پیچھے آ جائے. 39 دن ہوا, 40ویں دن ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے سب کو موقع دیا. کیوں ہمیشہ یہ ہوتا تھا علی کو بھیج دیتے, ہمیں بھیج دیتے, ہم مان دیتے. اچھا رسول نے بھی یہ تمہارا دروازہ بھی بند کرو, جاؤ بھی جس کو جانا ہے جاؤ, جو لوگ غلط مانتا ہے جاؤ تم جاؤ. اچھا بھائی تم جاؤ, میں جاؤں گا, آج بھائی تم بھی جاؤ. جب اس کے آگے حسرتیں نکال لی تو اتنے بڑے بڑے تھے, 39 دن تک جانے والے کے باقیوں کی ہمت ہی نہیں, جب یہی نہیں آ کیا کر کے آئیں گے. اب اللہ کے رسول نے اعلان کیا کل میں اسے دوں گا. مرد ہو, کیا ہوگا؟ رجل ہوگا, مرد ہوگا. کل رات غیر فرائی سب کی تشریحات کر چکے, جلدی سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اللہ اس کے آپ میں فتح دے گا. وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے گا. اللہ اس کے رسول سے محبت کرے گا. محبت کرتے ہیں ایسے ہی ہے نا, بس اس کے ہاتھ. اب تو یہ اور انشاءاللہ بھی نہیں کہا. اللہ کا حکم یہ تھا میرے حبیب جب آئندہ کی کوئی بات کیا کریں تو انشاءاللہ کہہ دیا, نہیں کہا. کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ کا موقع نہیں ہے. خبر وہاں سے آئی ہے, انشاءاللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ نے خبر دی, خبر پہنچا دی, انشاءاللہ کا موقع ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول کچھ فرما دے تو انشاءاللہ کہتے نا, خود تو کچھ بھی نہیں کہا. جو آیا وہ پہنچا دیا. یہ بھائی کل وہی جائے گا. اب جب کل علم لے کر تو گیا, 40ویں دن خلاصہ کر رہے ہیں, چلے گا. اس لوگ پوچھتے نہیں کون آئے گا کون نہیں آئے گا ساتھ. ایک نتیجہ چھوٹا سا دیتا ہے آپ کو. بہت یہ خیر ان سے رجس پڑی, اس نے حد پہ آ کر دروازہ کھولا, یعنی کھڑکی کھولی اور وہ باہر نکالا, خود ہی ڈر گیا. جی تعریف پڑھ رہے, ڈر گیا. کیوں؟ اس کی ماں نے بتایا تھا نا, دو نشانیاں بتا رہی ہوں, 2 نشانیاں اس کے مقابلے میں مت جانا, باقی کوئی تجھے زیر نہیں کر سکے گا. ایک آدمی کون؟ رسول جب آئے گا تیرے سامنے پتھر پہ علم گاڑ دے گا. یعنی علم کا جو دستہ ہوتا ہے لکڑی کا, تو گاڑ دے گا پتھر میں, اور اپنا نام حیدر بتائے گا. کیا بتائے گا؟ حیدر. یہ نہیں کہا کہ اس کا نام حیدر ہوگا, یہ نہیں کہا, بلکہ کیا کہا؟ اپنا نام بتائے گا. تو آپ کو سمجھ میں آئے, علی نے روز اول سے آخر تک جہاں بھی اپنا تعارف کرایا, جنگ ہو یا حضر ہو, کہیں بھی تو تعارف کرایا ہم علی ابن ابی طالب. کہیں بھی پڑھ لیجیے پوری تاریخ, چیلنج کر رہا ہوں آپ کو. ہر جگہ اپنا نام, میں علی, میں علی, میں علی ابو طالب کا بیٹا. اب دیکھو علی کی ماں کی عظمت بتاؤ تو, سبحان اللہ, کتنی عظیم ہے وہ ماں. مرہم کی ماں نے اسے بتایا تھا نا ایسا ایسا, تو علی کی ماں اپنے علم کا اعلان کر رہی ہے. جب اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے نام رکھ دیا علی, تو ماں کہتی ہے میں بھی ایک نام رکھوں. منع کر دیتے نا, جناب ابو طالب منع کر دیتے, رسول منع کر دیتے, بھائی نام آ گیا اللہ کے رسول آپ تو کہا, لیکن کسی نے منع نہیں کیا. کیوں؟ ماں کا حق ہے, ماں کا رکھیے, جو آپ کا دل چاہے نام رکھیے. آپ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا حیدر. علی نے کبھی وہ نام کسی کو بتایا ہی نہیں. معصومین کے ساتھ بھی کیا لگتا ہے, حسن ابن علی, حسین ابن علی, علی علی علی. اب آپ دیکھیے علی اپنی ماں کے علم کا اعلان کیسے کرتا ہے. دیکھا ڈر گیا,
اشارے کر رہے ہیں، بات میں کچھ اور کرنا ہے. خلاصہ تو یہاں اعلان کر دیا ہوگا اللہ کے رسول نے کہ یہ مولا ہے، نہیں کیا نا؟ فتح مکہ کے وقت اعلان کر دیا ہوتا، مباہدے میں اعلان کر دیا ہوتا، جب تبوک کے غزوے میں اپنا جانشین بنا کر جانے تھے جب کہہ دیا ہوتا. نہیں نہیں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا، اگر بھولے یاد دیتا تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ کتنے مقامات پہ اللہ کے رسول کے دل نے چاہا ہوگا، کہہ لیکن نہیں. کیوں؟ اللہ کا رسول پابند ہے وہی. اس کا پابند ہے وہی کا. اپنی مرضی سے عرفات میں نہ کہیے نا، دلیل میں دوں گا بھی، لیکن پہلے تو سامنے کی بات بتا دوں نا کہ علی نے اعلان نہیں کیا اپنی ولایت کا، رسول نے کہاں اعلان کیا؟ جب اللہ کا حکم آیا کہ اب اعلان کیے. کیوں اب اعلان کیے؟ پہلے کیوں نہیں؟ مفتی کا سوال بھی آ گیا اسی میں. عرفات میں کیوں نہیں؟ مشعر الحرام یعنی مزدلفہ میں کیوں نہیں؟ میرا میں 3 دن رکتے حاجی کے اسے کروں، چوتھا دن بھی بعد حالات میں گزارنا پڑتا ہے، وہاں کیوں نہیں؟ مکے میں کیوں نہیں؟ طواف کے دوران کیوں نہیں؟ مقام ابراہیم میں کیوں نہیں؟ صفا یا مروہ کسی ایک چوٹی میں کیوں نہیں؟ ہے نا سوال؟ انہوں نے ایک سوال کیا، میں نے اور 4 اڑا دیا تمہاری طرف سے. یہاں کیوں نہیں، یہاں کیوں نہیں، تو سنا کیوں نہیں؟ پہلی بات تو سمجھ میں آ گئی، جو اعلان ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم. جہاں بھی اللہ کا حکم آئے گا وہاں اعلان ہوگا، جہاں بھی اللہ کا حکم آئے گا وہیں اعلان ہوگا. تو سنا کیوں ہوا؟ شور مچا رہا ہے، عرفات میں کیوں نہیں کیا، عرفات میں کیوں نہیں کیا؟ سنو حدیثوں کے ساتھ کیا حشر کیا تھا دنیا نے. صحیح تنقید نہیں کر رہا، بتا رہا ہوں آپ کو تاریخی بات. جو سیاحی سکتا ہے نا ہمارے برادران کی کراتی صحیح حدیث کی کتابیں 6 ہے نا، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، سنن ابن داؤد شریف، سنن ترمذی شریف، سنن ابن ماجہ شریف، سنن نسائی شریف. آج کل ویسے بھی شریف ہے. بس ہر زمانے میں یہ لائقہ شریفوں میں لگتا ہے، ہم مشہور ہو جاتے ہیں نا، مسئلہ ہو جاتا ہے. خیر چلیے، یہ موقع نہیں بار بار نکلنے کا، پھر کبھی صحیح. تو چلیے اتنا سمجھ میں آ گیا. ان میں کتنی حدیثیں ٹوٹل؟ 1,500، 3,500، 4,500، 5,000، 6,000، میکسیمم 7,000. 7,000 کچھ 100. ٹھیک ہے نا؟ کتنی حدیثوں میں سے نکلی یہ حدیث صحیح؟ 9 لاکھ. کتنی حدیثوں میں سے؟ یہ رسول کے زمانے میں بنی صحیح بخاری؟ ان میں سے کوئی ایک بھی کتاب بنی؟ صحابہ کے زمانے میں بنی؟ تابعین کے زمانے میں تدوین ہوئی؟ تابعین میں سے بھی کوئی کم کا بچا ہوگا؟ نہیں نا.